السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 ٹی وی کا پروگرام ناز برداری، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریسنا صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ سر، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے لاہور میں کارکنوں سے پرجوش خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ لاہور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے۔ کیا ان کا یہ دعویٰ درست ہے؟ سمیر، آج انہوں نے لاہور میں اپنے کارکنوں سے خطاب کیا ہے جناب بلاول بھٹو زرداری نے۔ جی، دعوے تو مطلب ساری جماعتیں کرتی ہیں، اس پہ کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ یہ کہہ دیں کہ پورا پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ دعویٰ ہے نا جی۔ لیکن مجھے جس موضوع پر بات کرنی ہے اور جہاں مجھے دکھ ہوا وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج اپنا ایک طرح سے انہوں نے لاہور میں جو ان کی تقریر تھی، بڑی امپورٹنٹ تقریر تھی، انہوں نے اپنا ایک طرح سے منشور رکھا ہے، اٹریکشن دی ہے کہ میں نوجوانوں کے لیے کیا کروں گا، بزرگوں کے لیے کیا کروں گا، کسانوں کے لیے کیا کروں گا، مزدوروں کے لیے کیا کروں گا، بے روزگاروں کے لیے، یہ سارا فریم ورک انہوں نے سامنے رکھا ہے۔ افسوس کس بات پہ ہے؟ افسوس اس بات پہ ہے کہ پچھلے 76-77 سال سے جو ہمارے مسائل تھے آج بھی وہ جوں کے توں ہیں۔ ہمارا آج بھی وہی مطالبہ ہے جی کہ ہمیں روٹی کپڑا مکان چاہیے، لوگوں کا جو ہے، ہمیں روزگار چاہیے، ہمیں تعلیم چاہیے اور سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے اور ہمیں صحت کی سہولتیں چاہیے۔ یہی ہم چاہتے ہیں نا بنیادی۔ یہ پچھلے 77 سال سے ہمارا یہی رنڈی رونا ہے، ہمارا یہی مطالبہ ہے پاکستان کے عوام کا۔ کتنے مزے کی بات ہے، ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا آج بھی منشور وہی ہے کہ ہم آپ کو روٹی کپڑا مکان دیں گے، صحت کی سہولتیں دیں گے، ہم آپ کو روزگار دیں گے۔ اور پاکستان کے عوام اتنے جڈو اور گھگو گھوڑے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، جو بھی یہ تقریر کر رہا ہو نا کہ ہم آپ کو یہ دیں گے، یہ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں، جیے بھٹو جیے بھٹو۔ آج بھی لاہور میں یہ ہوا۔ جی، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کچھ باتیں تو ریپیٹڈ تھیں، مثال کے نانا سے لے کر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کے نانا نے یہ نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا مکان کا، آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو گھر دیں گے، روٹی کپڑا مکان دیں گے، آج بھی کہہ رہے ہیں۔ جی، ایک تو 50 سال میں وہ روٹی کپڑا مکان دے نہیں سکے پاکستان پیپلز پارٹی، اور وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اقتدار نہیں ملا۔ محترمہ بینظیر بھٹو بار بار وزیر اعظم بنی، 5 سال تو ان کے بابا جو تھے وہ ملک پاکستان کی تقدیر کے مالک رہے، جناب آصف علی زرداری صاحب۔ تو یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہمارے گھر میں تو اقتدار آئے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ بلاول بھٹو نہیں بنے صرف اپنے گھر میں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری پارٹی برسر اقتدار نہیں آئی، اور یہ نہیں کہہ سکتے، وہ وزیر خارجہ بھی رہے ہیں جی۔ اور اب وہ بے شک کہیں کہ میں اس کا بالکل کوئی لینا دینا نہیں مجھ سے، وہ سارا کیا تھا شہباز شریف صاحب کا تھا، شہباز شریف نے جناب مہنگائی کی۔ بھائی آپ کیبنٹ میں تھے اور آپ کے وزراء جو تھے شیری رحمان وغیرہ یہ جسٹیفائی کیا کرتے تھے مہنگائی کو، اور یہ کہا کرتے تھے سارا کیا درا عمران خان کا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں سارا کیا درا شہباز شریف کا ہے، شہباز شریف نالائق تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو وتیرہ ہے یہ تو ہم پچھلے میں نے بتایا نا 76 سال سے تو یہ چل رہا ہے، اور میں ایک ہسٹری کا طالب علم ہوں، پہلے دن سے لے کر آج تک جو کچھ ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج کچھ جو نئی چیزیں کہیں، پہلے ان کی تقاریر کا حصہ نہیں رہا، وہ مطلب 300 یونٹ والی بات یہ انہوں نے پہلے بھی کر دیا، یہ آج سے ہم کوئی 8-10 دن پہلے سن چکے ہیں، 300 یونٹ تک فری دوں گا وغیرہ وغیرہ، روٹی کپڑا مکان والی باتیں میں نے بتایا کہ یہ تو سنتے سنتے ہمارے کان پک گئے۔ آج انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا ہے اسی طرح ہم پہلے تو اسے بڑھائیں گے، مطلب اگر کسی کو 10,000-20,000 روپے مہینے کے مل رہے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے بڑھائیں گے، ایک تو زیادہ لوگوں تک پہنچیں گے اور پیسے بھی بڑھائیں گے۔ ایک تو میرا خیال ہے جو مجھے سمجھ آئی ان کی گفتگو سے یہ تھا کہ اسے بڑھائیں گے، اس کا مطلب ایک تو اس کی مہنگائی کے حساب سے پیسے بڑھائیں گے، جو مجھے سمجھ آئی وہ بتا رہا ہوں، ان کے دل میں کیا ہے یا دماغ میں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ دوسرا میرا خیال ہے کہ اگر اب تھا 460 ارب روپے تو اسے بڑھا کے اور زیادہ کر دیں گے، اسے 600 ارب روپیہ کر دیں گے۔ دوسروں نے فرمایا کہ یہی پیٹرن، اسی پیٹرن پہ ہم کسانوں کو بھی پیسے دیں گے، بے روزگاروں کو پیسے دیں گے، اور نوجوانوں کو بھی ہم اسی پیٹرن پہ پیسے دیں گے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ یہ انہوں نے فرمایا آج، یہ ایک نئی بات تھی کہ کسانوں کو بھی دیں گے، مزدوروں کو بھی دیں گے۔ ایک تو انہوں نے کہا مزدوروں کی ہم تنخواہیں ڈبل کر دیں گے۔ اچھا یار، یہ اس صدی کا اتنا بڑا لطیفہ ہے، مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ جو مزدور کام کر رہا ہوتا ہے، اب مزدور کی اس وقت غالباً مجھے اب ٹھیک سے یاد تو نہیں ہے کیونکہ یہ ہر روز اضافہ کر رہے ہیں نا مزدور، گھر بیٹھے ہی ماشاءاللہ اس کا سکیل بھی بڑھ جاتا ہے مزدور کا، اس کی 25,000 سے شاید 30-35,000 روپے انہوں نے کر دیے مزدور کی جو
تنخواہ ہے نا مہینے کی, وہ انہوں نے کر دیا اپنے کاغذوں میں, اپنی تقاریر میں. شہباز شریف نے بھی کر دی ہے اپنی تقاریر میں جب وہ وزیر اعظم تھے. بلاول بھٹو زرداری اب دگنی کر گئے. اگر اس کی 25,000 تھی نا تو انہوں نے 50,000 روپیہ تنخواہ کر دی ایک مزدور کی. مجھے بتائیں یہاں جو چوکیدار بیچارہ کام کرتا ہے, آپ کے پاس جو پیون کام کرتا ہے, اس کو ان کے ابے نے تنخواہ دینی ہے 50,000 روپیہ. جو لوگ بیچارے 7-8 ہزار روپے میں ہوٹلوں پہ کام کر رہے ہیں وہ ویٹر کے, بھائی وہ مزدور ہے نا, کسی کی 25,000 روپیہ تنخواہ ہے, کسی کی 30,000 روپیہ تنخواہ ہے. تو یہ جو بکواس کرتے ہیں اس لیول کی, ایک تو مجھے اس سے گھن آتی ہے کہ آپ کیسی بکواس کرتے ہیں. آپ کے پاس کوئی پیرامیٹر ہے؟ لوگوں کے کاروبار آپ نے بند کر دی ہیں, روٹی جو ہے وہ 35 روپے کی ہو گئی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب تنخواہیں بڑھائیں. جو ہوٹل پہ روٹیاں لگانے والا بندہ ہے اس سے لے کر وہ بندہ جو وہاں صفائی وغیرہ کرتا ہے, آپ غور کریں, وہ 7-7, 8 اور 10 ہزار روپے, 15,000 روپیہ خیر ہے ان کی ہوٹل پہ. جو صفائی وغیرہ کرتا ہے نا بیچارہ مزدور, اور ٹیبل صاف کرتا ہے, اس پہ کھانا رکھتا ہے. کسی ہوٹل میں, یہ جو ڈھابے ان کی بات کر رہا ہوں میں, کسی 5 اسٹار ہوٹل کا ذکر نہیں کر رہا, 3 اسٹار ہوٹل کی بات نہیں کر رہا, یہ جو چھوٹے چھوٹے ڈھابے نہیں ہیں وہاں پہ جو لڑکے بیٹھے ہیں, جا کے ان سے پوچھو یار تیری 15,000 روپیہ تنخواہ ہے, تو سرکاری خزانے میں جناب سرکاری کاغذوں میں تو اس کی 25,000 انہوں نے کر دی ہے, اور شاید 30,000 کر دی. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فرمایا 50,000 کر دیں گے. ڈبل کا تو مطلب یہی ہے نا کہ اگر 30 ہے تو 60, اگر 25 ہے تو 50 ہو گئی. تو کتنے افسوس اور ظلم کی بات ہے کہ یہ تنخواہیں بڑھا رہے ہیں اپنی تقریروں میں. صرف جو ریلیف مل رہا ہے نا روٹی کپڑے اور مکان کا, یہ مل رہا ہے ہمیں تقریروں میں. اب تقریروں میں, اور دوسری بات اگر اس کو میں مان لوں کہ یہی کرنے جا رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, یہ لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں, اب مجھ جیسے لوگوں کو بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں وہ اس میں لائیں گے, آپ جیسے نوجوانوں کو بھی لائیں گے. تو کیا آپ جیسے نوجوانوں کو بھکاری بنانا ہے انہوں نے؟ ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے کہ آپ کو روزگار کیسے دینا ہے, آپ کے لیے نوکریاں کیسے پیدا کرنی ہیں, آپ کے لیے کاروبار کے ذرائع کیسے پیدا کرنے ہیں, کیسے وسائل پیدا کرنے ہیں. انہوں نے سارے ملک کو بھیک منگا بنانا ہے. ہم بار بار بنگلہ دیش کی مثال دیتے ہیں. بنگلہ دیش آپ کے پاکستان کا حصہ تھا یار, ہمارا یونٹ تھا. ہمارے پاس 2 یونٹ تھے نا, ایک بنگلہ دیش تھا, ایک یہ تھا, ایک مشرقی پاکستان, ایک مغربی پاکستان. ان لوگوں نے اپنے لوگوں کو بھکاری نہیں بنایا, انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع نہیں کیا, انہوں نے شیخ مجیب یا کسی کے نام پہ انہوں نے کوئی ایسا پروگرام شروع نہیں کیا. انہوں نے اپنی خواتین کو انہوں نے قرضے دیے ہیں آسان اقساط پہ, انہیں امداد دی ہے, اور انہیں کہا کہ آپ گھر میں بیٹھ کے جو آپ کو کام آتا ہے, سلائی کڑھائی آتی ہے آپ مشینیں رکھیں اور سلائی کڑھائی کا کام کریں. آپ اگر ٹوکری بنا سکتی ہیں تو اپنے گھر میں بیٹھ کے اگر آپ چمڑے کی کوئی بنا سکتی ہیں مصنوعات, وہ بیٹھ کے بنائیں. جو کام آپ کو آتا ہے وہ کام اپنے گھر میں بیٹھ کے, اب دیکھیے وہ اس ملک کی معیشت کو مضبوط کر رہی ہیں. جو خاتون کام کر رہی ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے, وہ اس ملک کی معیشت کو طاقتور نہیں کر رہی. ایک تو اس نے خود کو انگیج کیا ہوگا, اور دوسرا اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر میں کسی ایک آدھ کو اپنے ساتھ انگیج کیا ہوگا. اس کا شوہر جاتا ہوگا, اس کا سسر جاتا ہوگا مارکیٹ میں, اس کی پروڈکٹ سیل کرتا ہوگا. تو مطلب ان لوگوں نے بیکاری نہیں بنایا. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا آج کا جو خطاب ہے, انہوں نے کہا کہ میں تو کسانوں کو بھی یہی دوں گا, میں تو مزدوروں کو بھی یہی دوں گا, میں تو نوجوانوں کو بھی یہی دوں گا. اب اس پہ آپ نے خوش ہونا ہے یا رونا ہے مجھے اس کا نہیں پتا. مجھے دکھ ہوا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے اس قوم کو دلدل سے نکالنے کا. آپ تو پوری قوم کو بیکاری بنانے پر تلے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کی, انہوں نے کہا پنجاب کے ہر ضلع میں ایک ہاسپٹل ہم بنائیں گے تاکہ پنجاب کے لوگوں کو سہولیات ملے. بھائی میں روتا ہوں, میرے گجرانوالہ میں جو ہاسپٹل تھا, اب کہا تو تھا نا ہماری انتظامیہ نے, ڈی سی صاحب نے, مول صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ 4 فروری کو وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ جو ہمارا پرانا سول ہاسپٹل جو ہے, ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے, وہ ہاسپٹل جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا 4 فروری. لیکن لگ نہیں رہا, وہاں کام کی رفتار اتنی سست ہے. اب پہلے 3 شفٹوں میں کام ہو رہا تھا, لیکن اب کام کی رفتار اتنی سست ہے, مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ 4 فروری کو ہاسپٹل جو ہے ان کے ہینڈ اوور کریں گے وہ جو بھی وہاں کنسٹرکشن کمپنی والے ہیں, اور وہ صفائی کر کے یہ وہاں شفٹ ہو جائیں گے. مجھے نہیں لگ رہا. بھائی جو آپ کے ہاسپٹلز ہیں, آپ تو ہم سے وہ بھی چھین رہے ہیں. کہاں پورے پنجاب میں آپ ہمیں ہاسپٹلز دیں گے؟ یہ ایک نیا لالی پاپ دے گئے ہیں. وہ یہ جو نعرے ہوتے ہیں نا, گجرانوالہ میں یونیورسٹی آپ کو پتا ہے کتنی پارٹیز دی, پرویز مشرف سے لے کر آج تک میں سن رہا تھا یونیورسٹی آف گجرانوالہ, یونیورسٹی آف گجرانوالہ, یونیورسٹی آف گجرانوالہ. ہمارا آج کا مطالبہ ہے کہ یہاں ویمن کی یونیورسٹی ہونی چاہیے. ہمارا آج کا مطالبہ تھا یہاں میڈیکل کالج ہونا چاہیے. ہمارا آج کا مطالبہ تھا یہاں ایئرپورٹ ہونا چاہیے. ہمارا آج کا مطالبہ ہے کہ یہاں برن ہاسپٹل ہونا چاہیے. ہمارا آج کا مطالبہ ہے کہ یہاں چلڈرن ہاسپٹل ہونا چاہیے.
चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाया आपने, एक बिल्डिंग को खाली करके, जो गुजरांवाला हॉस्पिटल में नर्सरी थी वहां शिफ्ट कर दिया, आपने कहा ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी बदकिस्मत कौम है, हमने मान लिया कि यही अब चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। आपने जो नया हमारा टीचिंग हॉस्पिटल बना है, उसी के एक हिस्से को, एक 2 वार्ड्स को, 3 वार्ड्स को, आपने एक पोर्शन को आपने कह दिया ये आपका बर्न केयर यूनिट है, हमने मान लिया, चले जनाब हॉस्पिटल बन गया बनकर। तो ये जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, पाकिस्तान की जितनी भी लीडरशिप है, मैंने बार बार कहा कि अब शहबाज शरीफ का नाम आते खुदा की कसम, आज जुमला सुन ले, वो मुश्ताक अहमद यूसुफी ने कहा था कि हालात हाजरा पर, करंट अफेयर्स जिसे कहते हैं, ये नाज बरदारी करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है, उसने कहा था कि मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब कहते हैं कि हालात हाजरा पर गुफ्तगू करते हुए जो बंदा अपनी गाली पे कंट्रोल रखता है, या तो वो अल्लाह का वली है या हालात हाजरा का खुद जिम्मेदार है। सिर्फ 2 बंदे ऐसे हैं जो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रख सकते हैं, उन्होंने तो गाली कहा ना, 2 बंदे हैं जो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रख सकते हैं हालात हाजरा पर गुफ्तगू करते हुए, या अल्लाह का वली जिसमें इतना सब्र हो कि कुछ भी उसके साथ भी जुल्म हो वो मुस्कुराए, या अल्लाह का वली अपने गुस्से को कंट्रोल रख सकता है, अपने ब्लड प्रेशर को, और या फिर वो बंदा जो हालात हाजरा का खुद जिम्मेदार है। जैसे हमारे हालात हाजरा का जिम्मेदार कौन है? नवाज शरीफ भाई। हमारे जो करंट सिचुएशन है हमारी गुर्बत की, इसका जिम्मेदार कौन है? शहबाज शरीफ। इसका जिम्मेदार कौन है? इमरान खान। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसकी जिम्मेदारियां, आसफ अली जरदारी से लेकर बिलावल भुट्टो, ये सारे इसके जिम्मेदार हैं। तो जब मैं अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं रख पाता, हालात हाजर कैसे कंट्रोल रखूं? मुझे बताएं आप कि आप पिछले 75-76 साल से हमें एक ही कहानी सुनाए जा रहे हैं, तमाम पॉलिटिशियंस, हम ये करेंगे वो। भाई गुजरांवाला आज बना है, मुझे बताएं पाकिस्तान में अब हम शामिल हुए हैं क्या? जब पाकिस्तान बना है गुजरांवाला उसका हिस्सा नहीं है? आज भी गुजरांवाला के लोग, गुजरांवाला के बासी सिसक रहे हैं कि हमें पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं है। अब नया इन्होंने जो कानून बना दिया है कि शादी हाल से और दुकानों से हम मतलब उनसे कूड़ा उठाने के पैसे लिया करेंगे। तो मुझे बताएं कि आप लोगों को कहां कहां लूट, बिजली महंगी हो गई है 4.5 रुपए फिर यूनिट के, और फ्यूल एडजस्टमेंट में पिछले 3 महीनों में पेट्रोल सस्ता हुआ है कुछ ना कुछ। और ये कौन सा पेट्रोल था जनाब, कीमत बढ़ी है, जिसकी मद में आपने बिजली जो है वो 4.5 रुपए पर यूनिट महंगी कर दी है। तो जब आप लोगों को लूटते हैं, बिजली और गैस की कीमतें जो है, मैंने कहा कि कोई मजदूर बंदा जिसकी इन्होंने सरकारी कागजों में 25,000 रुपया तनख्वाह कर दिया, रब्बे काबा की कसम आपको बिजली का और सुई गैस का बिल नहीं दे सकता है इन पैसों में। बाकी उसने कहां से खाना है, उसने सेहत की बाकी सहूलियात कहां से लेनी है, बच्चों की शादियां कैसे करनी है, उनकी परवरिश कैसे करनी है, कौन सोचेगा यार इस पे? मुझे बताइए, आप हालात हाजरा पर गुफ्तगू करते हुए अपने ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप अपनी गुफ्तगू को किस तरह से आप कहते हैं कि यार आप टेम्परामेंट लूज कर जाते हैं, ये वगैरह। मुझे बताएं कि हम कीड़े मकोड़े हैं ना। बिलावल भुट्टो जरदारी जैसे सारे पॉलिटिशियंस को इस बात का पता है, शहबाज शरीफ को पता है कि मेरी उंगली हिलाने से लोग शेर आया। उसे पता है कि सामने गुग्गू घोड़े बैठे हैं, इनको पता ही नहीं है। इनको जैसे ही कहना रोटी कपड़ा मकान, मेरा बाप दादा भी उसी नारे पे नाचा करता था, मैं भी उसी नारे पे नाच रहा हूं, और मेरी आने वाली नस्लें भी इसी नारे पे झूमेगी। जब कहा जाएगा कि हम आपको रोटी कपड़ा मकान देंगे, मेरे पोतियां पोते खुश होंगे कि अब हमें रोटी कपड़ा मकान मिल जाना है। ये है पाकिस्तान। जब उन्हें कहा जाएगा कि अब जैसे ही मैं इक्तदार में आता हूं आपके लिए मैंने रोजगार का बंदोबस्त कर दिया है। भाई इमरान खान ने कहा था ना 50 लाख नौकरियां दूंगा, फिर मिल गई 50 लाख नौकरियां, कितनों को बेरोजगार करके चला गया। उसने कहा था 1 करोड़ घर दूंगा। क्या किसी की बात पे एतमाद किया जा सकता है? जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर इमरान खान तक सब ने झूठ बोला इस कौम के साथ कि मैं आपको रोटी कपड़ा मकान दूंगा। क्या इमरान खान ने झूठ बोला ना? उसने नहीं झूठ बोला था। तो समीर, मैं आज भी ये जो मैं कल्प रहा हूं उसके कल्पने की वजह क्या है कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वही बातें कर रहे हैं जो उनके नाना किया करते, जो उनकी मां किया करती, जो उनके वालिद साहब करके गए। आज वही बातें वो कर रहे हैं। कल को बिलावल भुट्टो जरदारी का जब बेटा आ जाएगा पार्टी का चेयरमैन वो बन जाएगा, क्योंकि यहां मरूसी सियासत है। जब मेरा पोता होगा तो क्या तब भी यही तकरीरें हुआ करेंगी कि हमने बिजली सस्ती कर देनी है, हमने ये, और साथ ही हर रोज आएगा कि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में आपको 50 रुपए का और टीका लगा दिया, हमने गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं, हमने रोटी की कीमत बढ़ा दी, और ये तकरीरें करते रहेंगे और सामने गुग्गू घोड़े बैठ के झूमते रहेंगे, जीए भुट्टो के नारे लगते रहे, तीर ते मोरा ठगा ठग, शेर एक बारी फेर, इसके नारे लगते रहेंगे। और यार कहीं पे इस कौम को सोचना पड़ेगा, इन गुग्गू घोड़ों को सोचना पड़ेगा कि जो बातें जुल्फिकार अली भुट्टो किया करते थे आज उनका नवासा ये बातें कर रहा है। तो जो बातें मेरे बाप ने सुनी, मेरे दादा ने सुनी, आज वो बातें मैं सुन रहा हूं, और जो तकरीरें मैं सुन रहा हूं क्या मेरे पोतियां पोते, मेरे नवासियां नवासे भी वही तकरीरें सुनेंगे?
کہ اب پاکستان میں انقلاب آنے والا ہے, اب روٹی سستی ہونے والی ہے, اب بجلی سستی کہاں سستی ہونے والی ہے؟ مسلسل مہنگی ہو رہی ہے, ہر چیز مسلسل مہنگی ہو رہی ہے. تو کب سستی ہوگی بابا؟ وہ کون سا بندہ ہے, مجھے ایک بندہ بتائے پاکستان میں کہ وہ برسر اقتدار آ جائے گا اور وہ نیچے لے آئے گا. بکواس ہے, جھوٹ ہے. شہباز شریف لوگ, میں بار بار کہتا ہوں, یہی بلاول بھٹو زرداری کراچی سے نکلے تھے مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے, عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے, اور مریم بی بی اور حمزہ شہباز شریف لاہور سے نکلے تھے, انہوں نے حکومت گرا لی اور اس کے بعد مہنگائی کم نہیں ہوئی. انہوں نے سارا کہا یہ کیا دھرا عمران خان کا ہے, ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں. اب مشکل فیصلے جو وہ نگران کر رہے ہیں ان کے سپرد کر دیے ہیں کہ باقی کے مشکل فیصلے تم کرو. تو بھائی آپ کا جب بلاول بھٹو زرداری کا بیٹا برسر اقتدار آئے گا تو اس سے بھی مشکل فیصلے کرے گا. سب سے مشکل فیصلہ پاکستانی عوام کے لیے پتہ کیا ہے؟ خودکشی کرنا, کہ ہم نے خودکشی کب کرنی ہے. یہ سب سے مشکل فیصلہ ہے. سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کب مرنا ہے, کب ہماری روح اس پنجرے سے آزاد ہوگی اور ہماری جان چھوٹے گی. پاکستان میں کبھی انقلاب نہیں آ سکتا کیونکہ یہاں 25 کروڑ گگو گھوڑے بستے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنے حقوق کے لیے کیسے اٹھنا ہے. انہوں نے تقسیم کیا ہوئے میں. اچھا سنو, مذہب کے نام پر جتنی تقسیم ہوئی ہے, خدا کی قسم یہ علماء جو ہیں قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے. یہ شفاعت تو بڑی دور کی بات ہے, اتنے دور ہوں گے سرکار دو حضرت. انہوں نے تقسیم کر دیا, رسول اللہ کے پرچم کے نیچے اکٹھے نہیں ہونے دیا, اتنا تقسیم کیا. اور سیاستدانوں نے پھر تقسیم کیا. یہ اس کو قوم بننے نہیں دیا, اس کو ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہجوم ہے. یہ اپنے اپنے لیلے اور گھوڑیاں اور گھوڑے اور بکریاں اکٹھے کی, انہوں نے ریوڑ اکٹھا کیا ہوا ہے اپنے اپنے پیچھے. جی تو یہ ہے اس ملک کی تقدیر, یہ ہے اس پاکستان کے عوام کی تقدیر. میں ہر روز اپنا سروں خون جلاتا ہوں جب ناز برداریوں میں بیٹھتا ہوں. کوئی ایک بندہ ہے جس کو اس بات کی سمجھ آئے گی, اور جس پارٹی کے ساتھ بھی اپنے چیئرمین سے پوچھے گا کہ یار آپ بکواس بند کرو, یہ رنڈی رونا بہت ہو چکا, یہ بکواس بہت ہو چکی, پچھلے 50 سال سے ایک ہی بات پر ہمیں نچائے جا رہے ہو, ہم بندر ہیں اسی بات پہ, اسی گانے پہ ہم ناچ رہے ہیں. بھائی نواز شریف جب پہلی دفعہ برسر اقتدار آئے تھے تب انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہی نعرے تھے نا, مہنگائی ختم کر دیں گے, لوگوں کو روزگار دے دیں گے, نوجوانوں کو نوکریاں دے دیں گے. کیا کہا تھا آپ نے؟ اور آج ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ آج بھی میرے شہر کے مسائل وہی ہیں. آج نہ یہاں نوجوانوں کو روزگار ہے. اب آج جو آپ نے حوالہ دیا کہ لاہور میں کارکنوں سے خطاب کیا جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, وہ ایک نئی بات دے گئے نوجوانوں کو, نچوے دیتے ہوں, بھنگڑے پاؤ, کھلیاں پہ جان تو انہوں نچ نچ کے. وہ کیا گئے کہ میں بے نظیر انکم سپورٹ کی طرح, جیسے تمہاری ماؤں کو میں نے لائن میں لگوایا ہے, اب تم ڈگریاں لے کے لائنوں میں لگو اور 20-20 ہزار روپے کے لیے فارم بھرتے پھرو. یہ کہہ گئے ہیں وہ. شرم آنی چاہیے. یہ آپ کا ویژن ہے, آپ یہ لوگوں کو دیں گے؟ آپ کے پاس ہے کوئی ویژن کہ آپ لوگوں کو دلدل میں سے کیسے نکالیں گے؟ یہ گگو گھوڑوں کو سوچنا چاہیے. کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جس کے لیڈر کے پاس اس وقت ویژن ہو. بنگلہ دیش آگے کیوں نکل گیا؟ ان کی کرنسی ہم سے دگنی کی ہوگی. آپ کے ساتھ بھارت ہے, بھارت کا سکہ آپ سے اتنا مضبوط کیسے ہوگا؟ اس کا 1 روپے آپ کے 3 روپے. اندازہ قائم کریں, وہ لوگ اپنی ملک کے ساتھ مخلص ہیں, اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہیں. آپ لوگ مخلص ہی نہیں ہیں. آپ IMF کے ساتھ مخلص ہیں, آپ اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں, قرضے لیتے ہیں IMF سے, بینکوں سے آپ قرضے لے لیتے ہیں, پھر معاف کروا لیتے ہیں. وہ جو سوشل میڈیا پر, مجھے ان گگو گھوڑوں کی سمجھ نہیں آتی, سوشل میڈیا پر کہتے ہیں جی 1970 سے لے کر آج تک جن لوگوں نے قرضے لیے ان کی فہرستیں جاری کی جائے. وہ کن سے مطالبہ کر رہے ہو؟ جن لوگوں نے قرضے لے کر معاف کروائے ہیں انہوں نے تو فہرستیں جاری کرنی ہیں, ان سے مطالبہ کر رہے ہو. وہ خود کو ننگا کریں گے؟ بابا یہ لسٹیں کس نے جاری کرنی ہے؟ ان لوگوں نے جاری کرنی ہے جنہوں نے قرضے لے کر معاف کروائے ہیں. شہباز شریف نے جاری کرنی ہے, وہ بلاول بھٹو زرداری نے کرنی ہے, ان کے گماشتوں نے کرنی ہے. تو وہ کریں گے, یہی بیوروکریٹس ہیں, ان کے بہن بھائیوں نے لیے ہیں, تو وہ اپنی فہرستیں دیں گے تم کو کہ ہم لوگوں نے لیے تھے اور ہم نے معاف کروا لیے. کیسے گگو گھوڑے ہیں, شعور نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو حالات حاضرہ پر جب بھی گفتگو کرتا ہوں خدا کی قسم میں سروں خون جلاتا ہوں. جی پتہ نہیں میرے پاکستان کے عوام کب جاگیں گے, کب ان کو شعور آئے گا, کب انہیں سمجھ آئے گی کہ ہمارے لیے کوئی پارٹی کچھ بھی نہیں رکھتی. کسی کے پاس کوئی منشور نہیں ہے. کوئی اربوں درخت لگانے آ جاتا ہے, 50 لاکھ گھر بنانے آ جاتا ہے, 1 کروڑ نوکریاں دینے آ جاتا ہے, اور کوئی ہمیں لائن میں لگا کے کہتا ہے بھکاری بن جاؤ ہم تمہیں. لیکن پاکستان کو قرضوں سے کیسے نکالنا ہے, اس کو کیسے نجات لانی ہے, IMF کے شکنجے سے کیسے نکالنا ہے, کسی کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. تو یہ گگو گھوڑے سوچے ووٹ دینے سے پہلے ایک دفعہ پھر موقع ہے. آج میاں بابر شیخ صاحب مجھے کہہ رہے تھے نا ووٹ کس کو دینا ہے, میں نے کہا جی کوئی مجھے بتائیں نا, آپ کس کے پاس بھی ہے, کس کو دوں, اور بھائی مجھے گائیڈ تو کریں. تو گگو گھوڑو ذرا 1 منٹ کے لیے سوچنا, 8 فروری آ گیا, تمہیں ایک دفعہ پھر موقع مل گیا.
कम अज कम अपने हिस्से का तो दिया जलाओ। तुम तो कोशिश करो कि मैंने चोर चक्के लुटेरे को, जिसने मुल्क को लूटा है, जिसने हमारे साथ झूठ बोला, उसको वोट नहीं देना। एक दफा तो करो ये, उनको पता तो चले। मैं देखता हूं वो कितनी धांधली करते हैं। और बाबा आप लोग 50,000 वोट आप डाल देते हो, 50,000 फिर मशीन डाल देती है, समझ रहे हो ना, जिनको आप TROs और ROs कहते हो ना, फिर वो 50,000 वोट डाल ना डालो इस दफा 50,000। मैं देखता हूं वो कैसे 1 लाख वोट पूरा करते हैं। तो गुग्गू घोड़े जब तक नहीं जाग जाते तब तक यही नारे होंगे, रोटी कपड़ा मकान पे, सेहत तालीम सफाई के नाम पे इनको बुद्धू बनाया जाता रहेगा और इनसे वोट लिए जाते रहेंगे। वो इक़्तिदार में आते रहेंगे अपनी अपनी बारी पर जी, अपनी अपनी बारी पर इक़्तिदार में आते रहेंगे, मुल्क को लूटते रहेंगे और बाद में ये सरे महलों में जाके रहेंगे, ये जाके सरवर पैलेस में रहेंगे। ये कोई एक बंदा, ना हमारा कोई जर्नैल ना कोई जज, इस मुल्क में मरना भी पसंद नहीं करते, फिर इस मुल्क से चले जाते हैं। ये अपने टापो बनाते रहेंगे और ये गुग्गू घोड़े सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नारे पे नाचते रहेंगे, आधा आधा घंटा 2-2 घंटे सर्दी में नाचते रहेंगे कि नारा लगा गया हमारा लीडर, उसने कह दिया रोटी कपड़ा मकान दूंगा। बार क्या समीर, मैं बहुत दुखी हूं। उसकी वजह यह है कि मुझे पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में एक लीडर ऐसा नजर नहीं आ रहा, एक लीडर। मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कहता हूं, मैं शायद लोगों को रिकमेंड कर देता, यार फलां पार्टी की तरफ चले जाओ, उसकी तरफ देखो। एक लीडर ऐसा नहीं है, एक लीडर। मैंने उस रोज जमात इस्लामी की भी मिसाल दे दी थी। एक लीडर ऐसा नहीं है जिसको रिकमेंड किया जाए कि यार इसको वोट करो, ये तुम्हें दलदल से निकाल देगा। किसी के पास कुछ नहीं है इस अवाम को देने के लिए, मायूसी है, दलदल है बस ऐसी बेरोजगारी की। तो ये है, जब तक पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम नहीं जागते उस वक्त तक यही होता रहेगा, फ्यूल एडजस्टमेंट, सुई गैस के बिल और नारे हैं आपके लिए, लॉलीपॉप है कि हम आपको नौकरियां दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे। कुछ भी नहीं मिलना इस पाकिस्तान के अवाम को। आपने ये सोचना है कि पाकिस्तान के साथ आपने कितना और जुल्म करना है। ये पाकिस्तान के अवाम से कह रहा हूं, लीडर तो कर रहे हैं, उनका तो एजेंडा ही है। पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान को और कितना जलील करवाना है, कितने कर्जों का अंबार और इकट्ठा करना है। हम पर कोहे हिमालय से ज्यादा इस वक्त पहाड़ हैं कर्जों के। IMF 60,000 अरब रुपए हमने देने हैं उनके। तो ये गुग्गू घोड़े जब जागेंगे तब इन्हें समझ आएगी, इनको तब शऊर आएगा। ये हर रोज सोते हैं और उठते हैं, जागते नहीं हैं। जिस रोज ये कौम जाग गई उस रोज इन्हें पता चलेगा हमारे साथ क्या हो रहा है। बिलावल भुट्टो क्या कर रहा है, आसफ अली जरदारी ने क्या किया, बेनजीर ने क्या किया, जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या किया, हमजा ने क्या किया, उसके बाप शहबाज शरीफ ने क्या किया, नवाज शरीफ ने क्या किया, उसकी बेटी क्या कर रही है मरियम। तब इन्हें पता चलेगा इमरान खान ने हमारे साथ क्या किया, तब चलेगा काफ लीग ने हमारे साथ क्या किया, तब पता चलेगा मौलाना फजलुर रहमान ने क्या किया, तब पता चलेगा कि हमारे साथ MQM सब लोगों ने मिलकर क्या किया। सारे लोग इस मुर्दा कौम का गोश्त नोच रहे हैं और इनको समझ नहीं आ रही कि हमारा गोश्त कौन नोच रहा है। ये बात है, जब तक पाकिस्तानी अवाम नहीं जागते। 8 फरवरी को इलेक्शन हो, 8 जनवरी को हो, 8 मार्च को हो, 8 अप्रैल को हो, हमारी तकदीर उसी वक्त बदलनी है जब ये गुग्गू घोड़े जाग जाएंगे। अगर ये नहीं जागते तो फिर यही है, वही पुराने नारे, वही पुरानी बोतल, पुरानी शराब, लेबल नया है बस। तो अब तो लेबल भी नया लगाने की जरूरत नहीं है, वही सब कुछ है। और हम बेवकूफों की तरह झूम रहे हैं कि अब नवाज शरीफ साहब ने ये कह दिया है, उन्होंने कह दिया मैं बेरोजगारी खत्म कर दूंगा, बस अब नवाज शरीफ ने खत्म कर दी। बिलावल कह गया अब उसने खत्म कर देनी है। तो उन्होंने जो दावा किया, आपका सवाल था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुरुस्त कहा है कि लाहौर में रहे, पूरा पाकिस्तान उनका जनाब, लूट के खा जाए, मुल्क को लूट के खा जाए, कौन रोकने वाला है, सारा पाकिस्तान उनका है। इसी तरह नवाज शरीफ का क्लेम है, मरियम नवाज शरीफ का क्लेम है कि सारे का सारा पाकिस्तान हमारा है। तो भाई उनका है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। मेरा तो मरियम ने तो पता नहीं झूठ बोला था ना इस कौम के साथ, 3 मरले का घर नहीं है। खुदा की कसम हम उन लोगों में से हैं जिनके सचमुच 3-3 मरले के घर भी नहीं है। तो ये तो बाबा पूरा पाकिस्तान इनका है। जो कहती थी ना 3 मरले का मेरा घर नहीं है, पूरा पाकिस्तान उसका है। जैसे बिलावल ने कहा लाहौर में रहे, बाबा पूरा पाकिस्तान तुम्हारा, लूट के खा जाओ, कौन तुम्हें रोकने वाला है। ये गुग्गू घोड़े तो सोए हुए हैं, जब तक ये सोए हुए हैं तुम ये दावा भी कर सकते हो कि पूरा मुल्क हमारा और इसे लूट के भी खा सकते हो। जी सर, बहुत शुक्रिया। अपने मेजबान समीर भाई को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।